ایک شخص سے میں نے پوچھا، میں نے کہا غسل کیسے کیا جاتا ہے، کیسے غسل کرتے ہیں آپ، غسل کیسے کرتے ہیں؟ پانی بہا لیتا ہوں، صابن لگاتا ہوں، تیل لگاتا ہوں، تولیہ لگایا، بس کپڑے پہن لے، یہ غسل ہے، میں تو اسی طرح کرتا ہوں۔ میں نے کہا یار آپ کو 40 سال آپ کی عمر ہے، آپ غسل کا پتہ نہیں غسل کیسے کیا جاتا ہے؟ اس نے کہا شاہ جی مجھے تو اسی طرح پتہ ہے، مجھے کوئی معلوم نہیں۔ تو مجھے بہت صدمہ ہوا، بہت افسوس ہوا۔ میں نے کہا جس آدمی کو 40 سال تک پتہ نہ ہو کہ غسل کیسے کیا جاتا ہے، حالانکہ غسل مین چیز ہے انسان کی پاکی کے لیے، تو اس کو اور اعمال اور دین کے جو ارکان ہے وہ کیا پتہ ہوگا؟ حضرت والا جب تک آپ غسل کے فرائض ادا نہیں کریں گے غسل نہیں ہوگا۔ یہ آپ کو میں بتا دوں، غسل کے فرائض 3 ہیں، ان 3 فرائض کو جب تک آپ ادا نہیں کریں گے، اللہ کا حکم ہے کہ غسل کو اس طریقے سے کرنا ہے، اس وقت تک آپ ناپاک ہیں۔ آپ جتنا مرضی اپنے اوپر پانی بہائیں، جتنا مرضی آپ صابن لگائیں، تیل لگائیں، آپ کا غسل نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کو معلوم ہی نہیں کہ غسل کس طرح کیا جاتا ہے، غسل کے کیا فرائض ہے، غسل کے کون کون سے حکم کیا ہے غسل۔ مجھے تو بہت افسوس ہو رہا ہے۔ تو میں نے ان کو بتایا، میں نے کہا آپ کو اللہ کے ولی 40 سال تک آپ کو معلوم نہیں، 40 سال آپ کی عمر ہے، آپ کو غسل کا پتہ نہیں، تو بقایا جو ہے نماز، اس نے کہا نماز تو مجھے بالکل یاد نہیں، میں تو نماز بس اگر کھڑے ہو نماز کبھی پڑھ لیتا ہوں تو کھڑے ہو جاتا ہوں، بس کھڑا ہی رہتا ہوں، اور میں کچھ نہیں پڑھ سکتا، نہ پڑھتا ہوں۔ جتنے لوگ ہیں، جتنے احباب ہیں، جتنے دوست ہیں، جو مجھے سن رہا ہے، میں سب سے درخواست کرتا ہوں کہ کم سے کم اتنا آپ اپنے علماء سے، اپنے جو قریبی مدارس ہیں یا مساجد ہیں، مسجد کے امام ہیں یا والدین ہیں، اگر آپ کے والدین کو معلوم ہے، کچھ علم آپ کے والدین کے پاس ہے تو ان سے سیکھ لیا کرو۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اولاد کو غسل کے فرائض، وضو کے فرائض، نماز سکھانا، حلال اور حرام بتانا کہ حلال کس طرح کمایا جاتا ہے، حرام سے کس طرح بچا جا سکتا ہے، یہ سب کچھ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ سب کچھ معلوم نہیں تو آپ اللہ کی پکڑ میں ضرور آ گئے، کیونکہ آپ کو حلال کا پتہ نہیں کہ حلال کیسے کمانا اور کیسے کھانا، کون سی کمائی حرام ہے اور کس سے بچنا چاہیے۔ جب تک آپ کو یہ معلوم نہیں تو پھر آپ کے روزی کا حلال اور حرام کا کوئی پتہ نہیں۔ غسل کے اگر آپ کو پتہ نہیں کہ غسل کیسے کیا جاتا ہے، آپ ناپاک ہیں، ساری زندگی ناپاک رہیں گے۔ غسل کے 3 ہی فرائض ہیں۔ پہلے یہ ہے کہ آپ نے کلی کرنی ہے، 3 دفعہ منہ میں پانی ڈالنا ہے، غرارے کرنا ہے، اس کے بعد 3 دفعہ آپ ناک میں پانی ڈالیں، ناک میں پانی ڈالیں گے اور یہ نرم ہڈی تک پانی لے کر جائیں۔ جب آپ سارے بدن پر پانی ڈالیں گے تو بدن کا کوئی حصہ ایسا نہ ہو کہ خشک رہے، بال کے برابر جگہ جو ہے بدن پر خشک نہیں رہنا چاہیے۔ یعنی جب آپ بدن پر پانی بہائیں تو صابن کی ضرورت نہیں ہے، ضروری نہیں کہ آپ نے صابن لگانا ہے، آپ نے تیل لگانا، یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ جو ہے سارے بدن پر پانی بہائیں اور بدن کو ملیں ہاتھ کے ساتھ۔ جب ہاتھ کے ساتھ آپ بدن کو ملیں گے تو انشاءاللہ آپ کے بدن پر کوئی جگہ خشک نہیں رہے گا۔ اور ناک کا خصوصی خیال آپ نے کرنا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو غسل کے فرائض معلوم ہے مگر یہ ناک جو ہے اس میں آپ انگل نہیں ڈالیں، اس ناک میں آپ ایسے انگل ڈالیں اور اس کو ملیں تاکہ ناک کے اندر پانی چلا جائے اور تر ہو جائے۔ یہ غسل کے فرائض 3 آسان فرائض ہے، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور سارے بدن پر پانی بہانا، بال کے برابر کا حصہ کوئی بدن پر خشک نہ رہے، یہ غسل کے فرائض ہے۔ تو یہ آپ کو سیکھنا چاہیے۔ جب تک آپ
فرائض ادا نہیں کریں گے آپ کا غسل نہیں ہوتا. مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ ایسے لوگ ہیں جن کو کچھ معلوم نہیں، جن کو کچھ پتہ نہیں کہ غسل کیسے کیا جاتا ہے، غسل کے کیا فرائض ہیں، وضو کے کیا فرائض ہیں، یہ بھی آپ کو معلوم نہیں ہوگا. جس طرح غسل کے فرائض ہے اسی طرح وضو کے فرائض ہیں، یہ بھی آسان ہے. تو برائے کرم جو ہے یہ غسل کے فرائض آپ سیکھ لیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے. آپ کو اگر معلوم نہیں تو آپ متعلقہ آپ کے امام ہے اس سے پوچھیں. دین میں شرم نہیں ہے، آپ دین میں شرم کریں گے، یہ شرم بالکل نہیں کرنا چاہیے. چاہے آپ کی عمر 100 سال کیوں نہ ہو، آپ کو شرم نہیں کرنا چاہیے دین کے بارے میں، دین کے مسئلے میں، کہ آپ کوئی مسئلہ کسی سے پوچھ رہے ہیں، آپ کہیں گے کہ یار یہ کہے گا، مولوی صاحب کہے گا، یا والدین کہیں گے، یا یار دوست کہیں گے کہ ابھی تک آپ کو غسل کے فرائض کا پتہ نہیں. یہ نہیں سوچنا ہے. اگر آپ نے یہ سوچ لیا تو پھر آپ کچھ نہیں سیکھ سکتے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آخری دم تک، آخری سانس تک وہ مسئلے مسائل پوچھتے رہے. جو کچھ صحابہ اکرام کو کچھ معلوم نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو جاتے کہ یا رسول اللہ اس مسئلے کو کیسے کرنا چاہیے، یہ اس کے کیا فرائض ہے، یہ مسئلہ کس طرح ہے. سفید ریش، سفید داڑیوں والے، سفید داڑھی ہوتی تھی، 80 سال 50 سال 90 سال عمر ہوتی تھی صحابہ اکرام کے، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے تھے یا رسول اللہ یہ مسئلہ کیسے ہے، اس کو ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو کیسے کرنا ہے. اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. تو حضرت والا غسل کے فرائض جو ہے یہ ضروری ہے، اس کو کرنا چاہیے اور کرنا ہے. اگر جب تک آپ غسل کے فرائض نہیں کریں گے، نہیں ادا کریں گے، اس وقت تک آپ کا غسل نہیں ہوتا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.